پاکستان کے عوام کو اور ظاہر ہے ارباب اقتدار اور حکومت وقت کو اور ان 4 مشکلات اور چیلنجز کے ہوتے ہوئے وفاقی بجٹ کا اعلان کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 4 صوبوں میں صوبائی بجٹ کا اعلان بھی ہوگا۔ میں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ وہ چیلنج کیا ہے۔ سب سے پہلا چیلنج تو معاشی بدحالی کا ہے، اور معاشی بدحالی اور تباہی کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کی اپنی نااہلی، اپنی ناتجربہ کاری، اور اس میں ان کی ٹیم کی نالائقیاں، یہ ان سب باتوں نے جو ترجیحات کا تعین صحیح نہیں ہوا۔ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں وفاقی حکومت کو۔ یہ کورونا تو بعد میں آیا، لیکن کورونا سے پہلے ہماری معیشت بیٹھ چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی، سرمایہ کاری نیچے آ گئی تھی، اور مہنگائی اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ تو کورونا سے پہلے کا حال ہے۔ اب اس پہ ستم بالائے ستم یہ کورونا نے آ کے اور ظلم ڈھایا۔ اچھا، تو ایک تو یہ معاشی بدحالی، حکومت کی ناقص کارکردگی، نااہلی، ناتجربہ کاری اور نالائقی، اور دوسری پھر کورونا کا ظلم اور ستم، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو کچھ ہوا۔ تو یہ تو مجموعی طور پر ایک ریزن، یعنی ایک بڑا ریزن ہے معاشی بدحالی کا، کہ جس کے پس منظر میں یہ نیا بجٹ بنانا ہے۔ پہلا ریزن حکومت کی ناکامی اور کورونا کی ستم ظریفی، یہ جس کے نتیجے میں معاشی بدحالی۔ تو پہلے تو معاشی بدحال ہے، تباہال ہے، اب بجٹ بنانا ہے۔ تو پہلا ریزن، پہلا چیلنج تو یہ ہے، کورونا کو ملا کر معاشی بدحالی کا ریزن اور حکومت کی نااہلی۔ اب دوسرا ریزن اس میں کیا ہے کہ ابھی بجٹ آ رہا ہے اور پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی۔ یہ دوسرا ریزن جو اس پس منظر میں بجٹ بنانا ہے، کہ جہاں پیٹرول کی مصنوعی قلت، یعنی حکومت کی اپنی گرفت اپنے معاملات میں کتنی ہے، اور وفاق اور صوبے کے درمیان کیا تعاون ہے، یہ ایک اور چیلنج نیا سامنے آ گیا ہے۔ پیٹرول دستیاب نہیں ہے، مصنوعی قلت ہے۔ آپ دیکھیں پیٹرول پمپس پر کس طرح کی قطاریں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں مذمت کرتا ہوں بے حسی کی وفاقی حکومت کی، اور پھر صوبائی حکومت جو خاموش ہے اس مسئلے پر۔ یہ دوسرا پس منظر ہے جس میں یہ بجٹ بنانا ہے۔ تیسرا پس منظر، اللہ کی پناہ، وفاق اور صوبائی حکومتوں اور خاص طور پہ حکومت سندھ اور وفاقی حکومت ایک قطب جنوبی اور دوسری قطب شمالی میں واقع ہے۔ دونوں حکومتوں کے درمیان ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی ربط اور تعاون اور کوارڈینیشن نہیں ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، اور 10 سال سے زیادہ ہو گیا کوئی نیا قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ نہیں آیا ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ وفاق اور حکومت سندھ کے درمیان مکمل عدم تعاون۔ ارے صرف عدم تعاون نہیں، نیام سے تلواریں نکلی ہوئی ہیں اور گھمسان کی جنگ چل رہی ہے اور زبردست محاذ آرائی ہے۔ اس کے پس منظر میں اب یہ بجٹ بن رہے ہیں۔ اس محاذ آرائی کے پس منظر میں، اسی محاذ آرائی کے نتیجے میں کورونا کو، وفاق اور حکومت سندھ کی محاذ آرائی کے نتیجے میں کورونا کو ہمارے گھر، ہماری گلیوں اور ہماری بستیوں میں قیام کرنے اور آنے کا موقع ملا۔ جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے کہ کس طرح کا لاک ڈاؤن ہو، سخت لاک ڈاؤن ہو، کرفیو زدہ لاک ڈاؤن ہو، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو۔ لوگوں نے بھی کہا کہ دونوں مذاق کر رہے ہیں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کورونا ورونا نہیں ہے،
اسے سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آرام سے وائلیشن کریں لاک ڈاؤن کی، چوری چھپے کاروبار کھولیں، اور جب لاک ڈاؤن ایزی ہو تو پھر ساری اگلی پچھلی کسر پوری کر دی جائے، عام عوام بھی شاپنگ کرنے کے نئے ریکارڈ قائم کرے۔ جب حکومتوں کی طرف سے بے حسی کا مظاہرہ ہو، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کوئی اجلاس نہ ہو، مختلف چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلا کے وزیر اعظم بیٹھ کر کوئی میٹنگ نہ کریں، آئینی اداروں کا استعمال نہ ہو، سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ نہ ہو، سیاسی میچیورٹی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہ ہو، تو پھر اس کے بعد عوام کس طرح سنجیدگی سے لیں گے کورونا کو؟ تو یہ جو وفاقی اور صوبائی حکومت میں محاذ آرائی ہے، اس کے پس منظر میں اب یہ بجٹ بن رہا ہے۔ تو معاشی بدحالی، کورونا اور لاک ڈاؤن سے ہونے والی مزید بدحالی، پیٹرول کی عدم دستیابی، مصنوعی قلت اور وفاق اور صوبے کے درمیان گھمسان کی جنگ اور محاذ آرائی، اس پس منظر میں یہ بن رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کہ آٹے اور چینی کا بحران ابھی حال ہی میں گزرا ہے، اور اس میں یہ جو آٹے اور چینی کے چور ہیں، نہ ان پر نیب کا کوئی کیس ہے، نہ کسی کی کوئی گرفت ہے، نہ اس کی انکوائری کو مکمل کیا جا رہا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی احتساب کی کارروائی کی جا رہی ہے، نہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی پس منظر ہے۔ پھر ایک آخری پس منظر کہ بھائی پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی۔ اچھا، تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کون سی؟ جو ریگولیٹری اوگرا کی طرف سے ذرا سا اضافہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ اور کرایوں میں اضافہ، بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، جو صنعتوں میں بننے والی مصنوعات ہیں چونکہ وہاں بھی تیل استعمال ہوتا ہے، اس میں اضافہ، ہر چیز میں اضافہ۔ جیسے ہی اوگرا اعلان کرتی ہے اگلے دن سے ہر اشیاء کی قیمت میں اضافہ، تیل کی قیمت میں اضافہ، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ۔ اور اب جب پوری دنیا میں نمایاں کمی ہو گئی تو ہماری حکومت کو بھی کچھ خیال آیا، اس نے بھی تھوڑا سا قیمتوں کو کم کیا، لیکن ان قیمتوں میں کمی، تیل اور اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ملا۔ نہ چینی کی قیمت میں کمی، نہ آٹے کی قیمت میں کمی، نہ کپڑے کی قیمت میں کمی، نہ کسی اور مصنوعات کی قیمت میں کمی ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کسی شے کی قیمت میں کوئی کمی نہیں، جبکہ تیل کی قیمتوں میں دنیا میں کمی ہوئی، اور آپ نے بھی تھوڑا اس کا صدقہ اپنی قوم پہ سے بھی اتار کے انہیں کچھ رعایت دی، لیکن نہ کرایوں میں کمی، ہائی آکٹین ہر چیز میں، ڈیزل میں کمی ہے یار، صرف سپر کے علاوہ سب چیزوں میں کمی ہے، لیکن عوام کو اس کا کوئی ریلیف زندگی کے کسی شعبے میں نہیں مل رہا۔ تو یہ حکومت کی مینجمنٹ ہے، یہ حکومت کی کارکردگی ہے، یہ اس بات کا واضح اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے، صرف لڑنے والے دو بچے ہیں، ایک وفاق میں اور ایک حکومت سندھ میں، عوام کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کا حال، یہ ہے پاکستان کا حال، یہ ہے عوام کا حال۔ عوام کہاں سے جائیں گے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، کنفیوژن ہے، الجھن ہے، لوگوں کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ سارا پس منظر جب ہو کہ تیل کی قیمتوں کا ککھ فائدہ، اتنا سا بھی فائدہ لوگوں کو نہ ملے، تو پھر حکومت کی مینجمنٹ کہاں ہے؟ اضافہ ہو اوگرا سے تو ساری چیزوں کی قیمتیں آسمان سے بات کرے، اور اگر کمی ہو تو اس کا کوئی ریلیف، کوئی فائدہ عوام کو اور لوگوں کو، غریبوں کو، سیلریڈ کلاس، تنخواہ دار طبقے کو کہیں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے، یہ پس منظر ہے، ایک اور پس منظر
کہ تجارت اور کاروبار تھوڑا بحال ہوا ہے یا ہو رہا ہے تھوڑا بہت. وہاں ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، مطلب کرونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے. اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ اگلے 2 مہینے اور کروشل ہیں، جولائی اور اگست. تو اگر جولائی اور اگست جو ہمارے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے 2 پہلے مہینے ہیں، تو آپ کا اسٹارٹ ہی مائنس سے ہوگا، آپ زیرو پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. جولائی اور اگست میں آپ کا ریونیو کتنا آئے گا؟ اور گزشتہ 4 مہینوں میں ایکٹیو مہینے کرونا کے مارچ، اپریل، مئی اور یہ جون، ان میں آپ کا ریونیو کہاں ہے؟ کہیں پر نہیں ہے. کراچی میں کاروبار ٹھپ ہے، بند ہیں، صنعتیں بند ہیں، ایکسپورٹ کی صنعتیں بند ہیں. کوئی پیکج نہیں ہے ریلیف کا، نہ تجارت کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ بزنس کے لیے، نہ کسی صنعت کے لیے. ارے بڑی صنعتوں کو چلے چھوڑ دیں، وہ شاید سروائیو کر جائیں گی. ایس ایم ایز، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹی گھریلو صنعتیں، کاٹیج انڈسٹریز، ان کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے. کہاں ہے کوئی پیکج؟ سارے وہ چیلنجز اور حکومت کی ناکام ترین کارکردگی، نہ اہلی، نہ تجربہ کاری، نالائقی، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں. پھر کہا یہ تھا کہ بجلی کے بلوں میں رعایت دی جائے گی. 2 ماہ کی بجلی کے بل 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی کے بلوں کو معاف کر دیا جائے گا. اسد عمر نے یہ کہا تھا، جو وزیر پلاننگ ہے. 2 ماہ کے بل معاف کرنا تو کجا، اگر ان کی ڈیو ڈیٹ وہ پیمنٹ کی نہ ہو تو اگلے مہینے پینلٹی کے ساتھ بل آ رہا ہے. اس میں بھی کوئی رعایت نہیں ہے، چاہے وہ کراچی الیکٹرک کے خدا ہوں، چاہے وہ ہیسکو کے یا کسی اور جو ڈسکوز ہوتی ہیں، ڈسٹریبیوشن کرنے والی انرجی اور پاور کی کمپنیاں، ان کی طرف سے عوام کے لیے کہیں کوئی کنسیڈریشن، رعایت یا ریلیف نہیں ہے. اور اسی طرح کے بل پینلٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. نہ 2 ماہ کے بل معاف ہوئے 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں پر، نہ 200 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% کی رعایت دی گئی جو کہا گیا تھا. نہ انہیں وہ رعایت ملی. اور اسی طرح اس سے زیادہ یونٹ، 600 یا 500 سے زیادہ یونٹ استعمال کرنے والوں کو کہا گیا کہ ان کو 10 ماہ کا ریلیف ملے گا. جو کرایہ دار ہیں 50,000 سے، اب ایک اور ایریا، میں نے یہ سارے چیلنجز گنائے ہیں جن میں کرونا کو لے کر، معاشی بدحالی کو لے کر، مہنگائی، بے روزگاری کو لے کر، مزید مہنگائی اور بے روزگاری کا عفریت طوفان آنے والا ہے، اس کو لے کر جو اشیاء خوردنی ہے ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو چکا ہے، تیل کی کمی کا کوئی فائدہ کسی شعبے میں، کسی شے کی قیمت میں کوئی کمی نہیں، کرایوں میں کوئی کمی نہیں. گیس، بجلی کے بلوں میں، اگر بھائی یہ بجلی بنتی ہے گیس اور تیل سے، اور دنیا میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، تو جہاں جہاں تیل استعمال ہوتا ہے، بجلی کی پیداوار میں تیل استعمال ہوتا ہے، تو بجلی کے بلوں میں کمی ہونی چاہیے. گیس کی پیداوار میں تیل استعمال ہوتا ہے، اور گیس اور تیل کے جو نرخ ہیں وہ ایک ساتھ طے کیے جاتے ہیں، تو کہاں پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ؟ نہ بلوں میں، گیس کے بلوں میں، نہ دیگر جو ہماری مصنوعات ہیں، اشیاء ہیں، اور چاہے وہ اشیاء خوردنی ہو. چینی آٹے کا بحران ابھی گزرا ہے، تیل کی عدم دستیابی اور اس کی قلت کا بحران ہمارے سر پر ہے. ابھی پیٹرول پمپ پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، باہر نکل جائیں دیکھ لیں پورے سندھ کے شہروں میں، پورے ملک کے مختلف شہروں میں کیا حال ہے، یہ ہمارے سامنے. آٹے چینی کا بحران ابھی گزرا ہے. تو یہ میں سارا پس منظر اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نہ بجلی کے بلوں میں جو اعلان کیا تھا رعایت دینے کا، معاف کرنے کا، اس کا بھی فائدہ وہ نہ بجلی کے بل معاف ہوئے، نہ کے الیکٹرک نے کیے، نہ ہیسکو نے، نہ کسی ڈسکو کمپنی نے کیے. یہ تو پس منظر ہے جس میں اب یہ بجٹ بنانا ہے.
پھر یہ کورونا کو لے کر 2 ماہ اور کروشل ہیں، جولائی اگست، یہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، تو پھر یہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے جو 12 تاریخ کو جس کا اناؤنسمنٹ، جس کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ تو میں اپنی ناقص رائے، اپنے ساتھیوں کی اپنی ناقص رائے یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ گو کہ ذات چھوٹی ہے بکری کی، جو کہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، مگر دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ شاید ناقص رائے جو ہے وہ اس کا کوئی اثر ہو اور آپ پر اور آپ کو جس میں، تو میری یہ تجویز ہے، اس پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے سارا کا سارا بیان کیا، کیسا بجٹ آنا چاہیے اور بجٹ میں لوگوں کو کیا ریلیف ملنی چاہیے، عوام کو کیا رعایت اور سہولت ملنی چاہیے۔ سب سے بڑی ریلیف اور رعایت اور سہولت تو عوام کو یہ ملنی چاہیے کہ انہیں کم از کم یہ احساس ہو کہ انہیں زندہ رہنے کا حق دے دیا گیا، اور کوئی نہ دیں، صرف یہ ریلیف عوام کو دے دیں بجٹ میں کہ بھائی آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، جیسے ارباب اقتدار ہیں، جیسے حکمران ہیں، جیسے حکومت کے وزراء اور ارکان پارلیمان ہیں، جیسے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور صوبائی حکومتوں کے وزراء اور وزرائے اعلیٰ ہیں، جیسے پالیسی ساز اداروں کے لوگ ہیں، جیسے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، پالیسی بنانے والے ہیں، پاکستان کے عوام بھی ویسے ہی چلتے پھرتے انسان ہیں۔ انہیں انسان سمجھا جائے، انسان سمجھ کر انہیں ان کا زندہ رہنے کا حق واپس کیا جائے۔ میں اور کوئی مطالبہ کروں نہ کروں، لیکن پاکستان کے عوام کو زندہ رہنے کا حق 2020-2021 کے بجٹ میں ملنا چاہیے۔ یہ کم از کم آپ انہیں ان کا بنیادی حق لوٹا دیں۔ اب اس میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، انہیں آپ کو کیا حق لوٹانا ہے، یہ مت فکر کریں کہ بجٹ کا آؤٹ لے یا اس کی 4 دیواری چھوٹی ہوگی، مت فکر کریں۔ بجٹ کا خسارہ کتنا ہوگا، مت پرواہ کریں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایسی کی تیسی، آئی ایم ایف کے پروگرام کی پرواہ مت کریں، اپنے قومی تشخص کی پرواہ کریں، اپنی قوم کی بقا اور سلامتی کی پرواہ کریں، اپنی آزادی اور خود مختاری کی پرواہ کریں، باقی ساری باتوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ بجٹ کے خسارہ 10% ہو عوام کی بلا سے، ہماری بلا سے۔ آج امریکہ کے بجٹ کا خسارہ 10، 12، 15 اور 20% کا ہے۔ ارے ان کے پاس کون سے وسائل ہیں اس وقت کورونا کو لے کر، جو ان کے ہاں بدحالی ہے، وہ بھی تو نوٹ پر نوٹ چھاپ رہے ہیں، بجٹ خسارے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کون سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں؟ اگر حفیظ پاشا نے آئی ایم ایف کا بجٹ دیا تو پوری قوم بجٹ کے بعد سڑکوں پر ہوگی۔ امریکہ میں جارج فلائیڈ کے بہیمانہ قتل، پولیس کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کو لے کر یہ چنگاری جو وہاں کہیں نہ کہیں جل رہی تھی، شعلہ بن گئی ہے، تو یہاں بھی جگہ جگہ چنگاریاں جل رہی ہیں، یہ جگہ جگہ شعلہ بنے گی، جگہ جگہ آگ لگے گی۔ بہتر ہے حفیظ پاشا کو الگ رکھ کے یہ وفاقی بجٹ دیا جائے۔ حفیظ پاشا نہیں، میں وہ بیچارہ تو شریف آدمی، حفیظ پاشا میرے منہ سے اس کا نام نکل گیا، وہ بہتر آدمی ہے، وہ شریف آدمی ہے۔ حفیظ شیخ کو لے کر تو حفیظ شیخ کا بجٹ نہیں چاہیے۔ اسد عمر کی مجبوریاں، اس کا طوق قوم پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اگر اپنی فوج کو چلانا ہے، اسے ایک معقول بجٹ دینا ہے، اسلام آباد کی بیوروکریسی کو چلانا، اسے معقول بجٹ دینا ہے، تو پھر جو ہمارے باقی وسائل بچنے چاہیے، چاہے نوٹ چھاپے، بجٹ کا خسارہ ہو،
عوام کو ایک موقع دینا ہوگا اور یہ کورونا زدہ معیشت، حکومت کی نااہلی سے تباہ ہونے والی معیشت، اور یہ جو حکومت کی مینجمنٹ نااہلی اور جو حکومت کی مینجمنٹ کا ایکسپوجر ہوا ہے، آٹے چینی کے بحران، تیل کی عدم دستیابی، تیل پیٹرول کی قلت کے بحران سے، اور جو بجلی کے بلوں کو معاف کیا گیا لیکن اعلان کیا گیا اور معاف نہیں ہوئے، یہ حکومت کی اپنی رٹ، اپنی عملداری ایکسپوز ہو رہی ہے۔ تو ایسی حکومت کو کیسا بجٹ دینا چاہیے؟ عوام کو کیا؟ عوام پاکستان کو بچائیں، عوام پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، پاکستان کا غریب، نچلا اور متوسط طبقہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا، بس شرط یہ کہ عوام دوست، معیشت دوست بجٹ دیا جائے۔ تو آؤٹ لے چھوٹا ہو، مجھے عوام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بجٹ خسارہ آسمان سے باتیں کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر 1200 ارب کی ریلیف آپ نے ابھی دی، احساس پروگرام یا جو بھی کہاں بٹا کہاں گیا، تو میرا مطالبہ ہے کہ بجٹ 2020-2021 میں 2400 ارب روپے کی کم از کم ریلیف ملنی چاہیے۔ یہ پیسہ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور یہ ریلیف ضروری نہیں ہے کہ پیسے کی صورت میں جائے۔ اب میں آج بتاتا ہوں کہ بیل آؤٹ پیکج کیا ہونا، یعنی یہ بجٹ جو میں نے اس کا نام رکھا ہے تجویز کووڈ-19 ریمیڈی، ڈسٹرائڈ اکانومی ریمیڈی، یعنی تباہل معیشت کو اٹھانا ہو، بدحال معیشت کو اٹھانا ہو، کورونا زدہ معیشت کو اٹھانا ہو، تو کہا میں نے کووڈ-19 یہ تو دسمبر 19 کی بیماری ہے، مگر اس کی ریمیڈی 2020-2021 کے بجٹ میں، اور ہم نے یہ بجٹری پروپوزل دیا ہے کہ یہ علاج ہے معیشت کی بدحالی کا اور کورونا اور کووڈ-19 سے بدحال معیشت کا، کہ 2020-2021 کورونا سے بچنا ہے اور کورونا سے لڑنا ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو پھر یہ بجٹ تجاویز میں دعوے سے کہتا ہوں، اپنے 40 سال کی عملی جو سیاست ہے اس کا یہ جسٹ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کا یہ عرق ہے۔ عمران خان 2 گھنٹے 3 گھنٹے کم از کم اس کو بیٹھ کر پڑھے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ان کی تقدیر کا مالک بنا دے، پاکستان کے عوام کی کوٹ میں بال کو ڈال دیں، خدا کی قسم وہ معیشت کو بھی کھڑا کر دیں گے اور پاکستان کو بھی سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیں گے۔ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ہاں کاپیاں بانٹ دیں، کاپیاں بانٹ دیں، کاپیاں بانٹ دیں۔ اچھا جی، اب یہ میں نے تجاویز آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس میں پیج نمبر 1 دیکھیں، اور اس میں ہونا کیا چاہیے؟ قائد اعظم کا قول ہے تنظیم، اتحاد، یقین محکم۔ ہم نے اور کوئی قول نہیں لیا، تنظیم، اتحاد اور یقین محکم۔ آرام سے سب کو دے دیں یار، سب کو دے دیں، تنظیم، اتحاد اور یقین محکم۔ اور پھر اس کے بعد یہ میں نے اپنا بھی ایک کال ڈالا ہے کہ اب وسائل کم ہے، اگلے مالی سال میں بھی ٹیکس کم آئے گا، اگلے مالی سال میں بھی ریونیو محاصل کم آئیں گے، لیکن اس وقت اب آپ کی آزمائش ہے آپ کی مینجمنٹ کی، آپ کی مینجمنٹ کی آزمائش ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا امتحان ہے۔ تو آپ کو چینج مینجمنٹ لیڈز ٹو پراسپیرٹی، وسائل کم، عزائم بڑے، وسائل کم، ارادے بڑے، اور ارادوں کی بنیاد تبدیل شدہ طریقہ کار اور مینجمنٹ، یہ ہے۔ اب آپ کو جانا ہے ایک ایک شعبے میں پروفیشنلز، ماہرین، اسٹینڈنگ کمیٹیاں، ان کو بٹھا کے ایک ایک پائی
جو خرچ ہوگی اس کو بچا کر خرچ کرنا ہے. جہاں سے آمدنی آ سکتی ہے وہاں سے جائز طریقے سے ڈکیتی ڈال کر نہیں, لوٹ مار کر کے نہیں, لوگوں کو رضاکارانہ طور پر موقع دینا ہے. خدا کی قسم جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ, ملک کی مجموعی پیداوار اور ترقی کی جو شرح نمو ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہوگی, لیکن بھائی ترقی اور مجموعی پیداوار میں اضافے کا موقع دیں, لوگوں کو پیسہ دیں اور موقع دیں, لوگ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. یہ طریقہ ہے. نوٹ چھاپیں, کہیں سے وسائل لائیں, بینکوں سے قرضہ لیں, اپنے بینکوں کو سمجھائیں کہ ایک سال تم بھی اگر نقصان میں چلے جاتے ہو, اتنے سالوں سے جو سارا قرضہ بینکوں سے لیتے ہیں, سارا بجٹ تو بینکوں کے قرضہ اتارنے میں لگتا ہے, تو تھوڑا بینکوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی کچھ اپنے دل پر زخم کھائیں, کچھ وہ بھی اس بوجھ کو سہارنے کے لیے آگے. چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, یعنی وسائل کم, ریونیو کم, محاصل کم, ٹیکس کم, تو اب آپ کی مینجمنٹ تبدیل ہو, پروفیشنل ہو, ایکوریٹ ہو, اتنی پریسائز ہو, اتنی پروفیشنل, اتنی کہ آپ اس سے اپنے آمدنی اور اخراجات کو صحیح کنٹرول کریں, کرپشن نہ ہونے دیں, لوگوں کو بندر بانٹ نہ کرنے دیں. ریونیو ترجیحات ہو کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے, یہ ترجیحات میں نے اس گراف میں دی ہے. اب آگے آئیں. اب ایک اور بات, مرکز اور صوبے کی لڑائی, حکومت سندھ اور وفاق کی لڑائی کو اب ختم ہونا چاہیے. 1 جولائی سے دونوں کو اچھا بچہ بن کر دکھانا چاہیے. 1 جولائی سے دونوں کو اپنے اپنے بجٹ میں کفایت شعاری, سادگی, آسٹیریٹی, اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک ایک پائی کی قدر اور قیمت کرنی چاہیے. عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے میرے بھائی, اس کو کیسے خرچ کرنا ہے, یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے جو یہ مرکز اور صوبے کے درمیان. اور پھر سوشل ڈسٹنس, سوشل اور فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا دماغ نکال کے رکھ دیں اور دماغ سوچنے سمجھنے اور آپ میں فاصلہ ہو, یعنی دماغ سوچنے سمجھنے میں اور آپ کے جسم میں فاصلہ سوشل ڈسٹنس نہیں ہے. دماغ تو یہیں پر ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. اب معیشت سے زیادہ کرونا زدہ معیشت, بدحال معیشت کی بنیاد اخراجات کہاں ہونے چاہیے؟ صحت, صحت, صحت. احتیاط علاج سے بہتر ہے بیشتر وسائل. 5% ملک کی مجموعی پیداوار کے صحت پر جانے چاہیے. 4% ملک کی مجموعی پیداوار کم از کم 1 سال کے لیے. آئندہ سال سے پھر وہی کرنا جو تم نے 70 سالوں سے کیا, لیکن 1 سال صحت کا بجٹ 5% ہونا چاہیے ملک کی مجموعی پیداوار کا. تعلیم کا بجٹ ملک کی مجموعی پیداوار کا 4% ہونا چاہیے. اور انسانی وسائل کی ترقی, ہنر سکھانا, لوگوں کو تیار کرنا, تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا, اس پر 3% بجٹ. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے پر, نئے صنعتی زون, ایس ایم ایز, ایس او پیز کی عمل درآمد کے ماڈل کے ساتھ. بھئی نئے صنعتی زون بنیں گے, ایس ایم ایز بنیں گے, نئے انڈسٹریل زونز بنیں گے. خالی جگہوں پر یہ بنا دیں, نوجوانوں کو وہ جگہ مفت میں دے دیں, چھوٹا سرمایہ دیں. یہ نوٹ کیوں چھپوا رہا ہوں میں, یہ جو نوٹ, یہ سیفٹی نیٹس, یہ جو سیفٹی نیٹس ہوتے ہیں کہ غریبوں کو تو آپ نے احساس پروگرام دیا, بھائی غریبوں کو تو دے دیا, لیکن تمہاری مڈل کلاس کہاں جائے گی؟ غریبوں کو احساس پروگرام دے رہے ہو اور مڈل کلاس کو غریب بنا رہے ہو, متوسط طبقے کو دھکیل رہے ہو خط افلاس سے نیچے, خط غربت سے نیچے, اسے اور غریب بنا رہے ہو. اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں دے رہے. پڑھا لکھا مڈل کلاس کہاں جائے گا, پڑھا لکھا نوجوان کہاں جائے گا؟ تو ہیلتھ کیئر سسٹم بہترین ہونا چاہیے. پینڈیمکس موجودہ اور آئندہ جو پینڈیمک آئے گی, موجودہ پینڈیمک وبا اور آئندہ آنے والی وبا سے نمٹنے کے لیے
اگلے بجٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں, کتنے آپ آئی سی یو نما ہاسپٹل, اب آئی سی یو ہسپتال میں نہیں بھائی, دوسرے علاج بند ہو گئے, دل کا علاج بند, کلیجے کا لیور کا علاج بند, گردے کا علاج بند, ہڈی کے آپریشن بند. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے میرے بھائی کہ صرف کورونا اور وہ آئی سی یو وارڈ جگہ ہی نہیں ہے, باقی مریض ہیں ان کا نہ علاج ہو رہا ہے اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, نئے مریضوں کو لے نہیں رہے. کورونا سے سارے آئی سی یو بھر گئے, کورونا وارڈ بھر گئے. اب تو پورے ہسپتال انفیکشس ڈیزیز ایپیڈیمک اور پینڈیمک ہاسپٹلز بنانے ہوں گے بھائی. اس کے لیے کتنا پیسہ آپ بجٹ میں رکھ رہے ہیں آئندہ سال, اور ہنگامی بنیادوں پر 2 مہینے میں 1000 بیڈ نہیں, ہمیں کم از کم 500 ہسپتال چاہیے, 50-50 بیڈ کے. ہر شہری حکومتوں کو پیسہ دیں, وہ ہسپتال بنائیں گے. ہیلتھ کیئر سسٹم should be the foundation of revival of economy, should be the revival from pandemic ridden economy. اگر ہیلتھ کیئر سسٹم پریونشن از بیٹر دین کیور پر آپ نہیں کام کریں گے. دوسرا ہیومن کیپٹل, میں نے کہا صحت پر 5%, تعلیم پر 4%, انسانی وسائل کی ترقی اس پہ 3% بجٹ. باقی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اگر آن لائن بزنس ہونا ہے, آن لائن تعلیم دینی ہے, آن لائن ساری چیزیں ہونی ہے, تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ 5th جنریشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. نئے ٹریڈز, نئی جہتیں آئیں گی تجارت میں, کاروبار میں. اس کے لیے اپنے بچوں, اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے, اس کے لیے اپنے وسائل کو مختص کرنا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. تو 4 ایریاز ہیں, ہیلتھ کیئر, انسانی وسائل کی ترقی اور تعلیم, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اور چوتھا انرجی سیکٹر, آلٹرنیٹ انرجی کو اس میں گنجائش دینی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ ہے ہی نہیں. انرجی بہرحال آپ کو چاہیے. یہ 4 بنیادی چیزوں کے بعد اب میں مزید آخر میں مختصراً, میں نے آپ کا وقت لیا, آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, ہیلتھ کیئر سسٹم کے بعد اب یہ 4 بنیادی چیزوں کے بعد آپ کو ریلیف اور ریسکیو کیسے دینا ہے. تاجروں کو, صنعت کاروں کو, چھوٹے سے ایس ایم ایز اور تاجروں اور کاروباری حضرات کو ہیلتھ کیئر. اچھا, جو ان کی پیمنٹ ہے انٹرسٹ کی, اس کو ڈیفر کریں. جو کاروباری حضرات اور تاجروں پر سود کی جو پیمنٹ ہے بینکوں کی, اسے ڈیفر کریں, نمبر 1. پھر ان کی سیلز ٹیکس کو 1 سال کے لیے مؤخر کریں. کس پر؟ امپورٹڈ مشینری, اکوپمنٹس جو باہر سے آ رہے ہیں اس پر. الیکٹریسٹی ٹیرف کو 19.5 کی بجائے 10.5 روپے پر کلو واٹ کیا جائے. دیکھیں, یہ جوا ہے, یہ گیمبل ہے, یہ کھیلنا ہوگا. 22 کروڑ عوام کو موقع دینے کے لیے اگر آپ نے انہیں کام پر لگا دیا تو سمجھ لیں پاکستان آگے نکل گیا. نقصان اٹھا لیں ادارے 1 سال کے لیے, لیکن آپ دیکھیں اگلے سال انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس کی بھرمار ہوگی. اگر پیداوار ہوگی, لوگ خود روزگار جنریٹ کریں گے, انہیں موقع دیں روزگار جنریٹ. یہ 1 سال جوا کھیلنا ہوگا, گیمبل کرنا ہوگا, سرمایہ کاری کرنی ہوگی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان بنانا ہوگا, کام کرنے, تجارت کرنے, کاروبار کرنے, سرمایہ کاری کی قیمت کو کم کرنا ہوگا. الیکٹریسٹی ٹیرف کو 19.5 پر کلو واٹ سے کم کر کے 10.5 روپے پر کلو واٹ کریں. الیکٹریسٹی اور گیس کے بل جو بزنسز پر ہیں, کاروبار پر ہیں, ان کو بھی, ان کی پیمنٹ کو بھی ڈیفر کیا جائے. اسی طرح جو انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں, جو ایکسپورٹ ریبیٹ کے ریفنڈ ہیں, انہیں فوراً فاسٹ ٹریک پر 3 ماہ میں یہ سارے ریفنڈ واپس کیے جائیں. یہ انہیں سادگی کا میں نے کہہ دیا. سیفٹی نیٹس میں 2400 ارب روپے رکھے جائیں. یہ تو اس سال کے 1200 ارب تھے نا, اب اگلے سال میں 2400 ارب رکھے جائیں, اور اس میں سے صرف 1200 ارب, 400 ارب, 600 ارب بجلی کی سبسڈی, یہ جو لوگوں کے بلوں کو کم کرنا ہے,
600 अरब हुकूमत उसका जो है वो बोझ उठाए बिजली की सब्सिडी में, 600 अरब, और बाकी 600 अरब में से 300 अरब ये जो दुकानें कारोबार खुले हुए हैं ये तनख्वाहें दे रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ये असातिज़ा को अगर तनख्वाहें दे रहे हैं, नए बैचेस नहीं आ रहे, तो तालीम के शोबे में और कारोबार और तिजारत के शोबे में 300 अरब रुपए की सब्सिडी कम से कम दी जाए और जरूरत पड़े तो उसे और बढ़ाया जाए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को छोड़ दें, सरकारी मुलाजमीन भी चाहे किसी शोबे के हों, वो भी इस साल कम से कम पेट पर पत्थर बांधे। इस साल 1 साल कम से कम पेट पर अपनी तनख्वाहों में हर साल की तरह उस तरह इजाफा ना मांगे। महंगाई है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, मैं आम आवाम, मैं चंद लाख लोगों के लिए मराद मांगूं। इस वक्त आवाम को रिलीफ चाहिए, लोगों को जिंदा रहने का हक चाहिए, तो बजट में उन्हें यह हक मिलना चाहिए। इसी तरह पब्लिक, देखिए स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में, एसएमईज में, कारोबार और तिजारत में जो लोग हैं उन्हें रिलीफ दें इस पैकेज से, जो 600 अरब का, जो 300 अरब का, 600 अरब बिजली में, 300 अरब कारोबार तिजारत और एसएमईज में, और बाकी 300 अरब तालीम में पैकेज देना होगा, रिलीफ और रेस्क्यू का पैकेज। माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे कर्जों का नेटवर्क बल्दियाती इदारों की सतह पर कायम किया जाए, यूसीज की सतह पर कायम किया जाए, माइक्रो फाइनेंस का नेटवर्क यूसीज की सतह पर। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आई हैं, तो ये जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के 10,000 मुलाजमीन को फारिग किया गया है, इन्हें फिलफौर बहाल किया जाए और मजदूर यूनियनों को एतमाद में लेकर इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत स्टील मिल और पीआईए के मुस्तकबिल का फैसला किया जाए। मैं निजकारी की बात नहीं कर रहा, उस निजकारी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी आता है, पीपीपी मॉडल भी आता है, और मजदूरों की यूनियन और मजदूरों से, जैसे पीटीसीएल की निजकारी हुई थी 6 यूनियनों की रजामंदी से हुई थी, तो पीटीसीएल जैसा मॉडल, ये ठीक है कि एतिसलात ने $800 मिलियन अभी हुकूमत पाकिस्तान का देना है, और उस वक्त भी हफीज शेख वजीर खजाना थे, आज भी हफीज शेख वजीर खजाना है। हम हफीज शेख से मुतालबा करेंगे कि उन्होंने जो पीटीसीएल की निजकारी की, यूनियनों को हमने राजी किया था, लेकिन $800 मिलियन, $1 अरब आज अगर एतिसलात पे वाजिब अदा है, तो हफीज शेख साहब को वो बजट पेश करने से पहले $1 अरब हमारा मुल्क का जो है वो एतिसलात से वापस लाएं। अगर दोबारा अल्लाह ने उन्हें चांस दिया है, हफीज शेख और वो वजीर खजाना बने हैं, मुशीर खजाना बने हैं, तो उन्हें ये $1 अरब एतिसलात से वापस लाना चाहिए। ये आज कौम को जितनी जरूरत है, इससे पहले इस पैसे की जरूरत नहीं थी। ये सारी बातें मैं समझता हूं, माइक्रो फाइनेंस का कह दिया, सेफ्टी नेटवर्क कह दिया, एसएमईज का पैकेज, तालीम का पैकेज, कारोबार तिजारत का पैकेज, ये सारी बातें मैंने कर दी। और गरीब के साथ साथ मुतवस्सत तबके को रिलीफ बिजली और गैस के बिलों में मिलेगा, ट्रांसपोर्ट के किराए को कम करेंगे तो मिलेगा, तेल की कीमतों को कम करेंगे तो मिलेगा, जो दुनिया में कम हुई है, ये 1 साल करना होगा। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का ना होना है कि तेल की कीमतों में कमी आ गई लेकिन किसी शय की कीमत में कमी नहीं आई, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर रही है, उनसे बात पुरस की जाए और उनके बड़ों से पूछा जाए। फिर कुछ चार्ट्स हैं और आखिर में मैंने कुछ मेजर्स दिए हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं कि ग्रोथ रेट हुकूमत 2% की लगा रही है, लेकिन अगर आवाम को काम करने का मौका देंगे तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आवाम आपकी मुल्क की मजमूई पैदावार और तरक्की की शरह नमू को 2 नहीं 4% करेगी। आप बजट का खसारा करें, नोट छापें, लोगों को पैकेजेस दें, रिलीफ पैकेज दें, काम करने का मौका दें। आवाम गारंटी लेते हैं कि हम तरक्की की शरह नमू 4% करके दिखाएंगे। बड़े लोग हैं जो कर्जे और लोन खा जाते हैं, आम गरीब आदमी कर्जा और लोन नहीं खाता है। आम आदमी वो पैसा लगाएगा तरक्की में और तामीर में, उसे काम करने का मौका दे। छोटी घरेलू सनतों को उठाएं, छोटे कारोबार तिजारत को काम करने का मौका दें, उन्हें पैकेजेस दें। तो जीडीपी की
حکومت کی رفتار 2%، جو ہم نے تجاویز دی ہے وہ کریں گے تو 4%۔ پھر اسٹیٹ بینک نے 8% شرح سود کر دی ہے، اسٹیٹ بینک کو اسے 2% اور کم کر کے 6% پر لانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ بینک کو 6% کرنا ہوگا، 2% اور کم کرنا۔ تیل کی لیوی، پیٹرولیم لیوی، غنڈہ ٹیکس ہے، اسے ختم کریں۔ انکم ٹیکس 20%، تنخواہ دار طبقے پر 20% انکم ٹیکس کی شرح کو بھی کم کیا جائے، 20%۔ سروسز اور گڈ ٹیکس 17%، سیلز ٹیکس 17%، اسے سنگل ڈیجٹ میں 9% کیا جائے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف اور ان کو 1 سال کے لیے کہا جائے کہ بھائی آپ سے 1 سال کے بعد بات کریں گے، پہلے یہ سال ہمیں اپنی معیشت کو سنبھالنے دیں، بحال کرنے دیں، غریبوں کو زندہ رہنے دیں، بقا سلامتی کا سوال ہے، آپ سے 1 سال کے بعد بات ہوگی۔ آئی ایم ایف کو گڈ بائی ٹاٹا کہنا 1 سال کے لیے، یہ موریٹوریم لینا ہے 1 سال کا کم از کم آئی ایم ایف سے۔ اس کے بعد آخر میں یہ ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں 5 ارب سے 200 ارب تک کی سرمایہ کاری چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہونی چاہیے، انہیں ترقی کا انجن بنائے۔ 10 15 20 سالوں میں دنیا کی چھوٹے تیسری دنیا کے ممالک کی ترقی کا راز پبلک کچرا اٹھانے کا جدید نظام کراچی میں، 70 سال کی فرسودہ لائنوں کی تبدیلی، ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بحالی، سیکنڈری گاربیج اسٹیشن، لینڈ فل سائٹ ساری نئی گاڑیاں، گھر سے کچرا اٹھانے کا نظام، سیوریج لائنیں، ٹریٹمنٹ پلانٹ، ری سائیکلنگ پلانٹ، اور اس کے بعد سرکولر ریلوے کی بحالی 200-250 ارب، یہ 4 سال میں 1200 ارب کراچی کو کم از کم چاہیے۔ یہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، کچرا اٹھانا، گٹر کو ٹھیک کرنا، اس کے بعد پانی کے 4 سال میں، 12 سال میں نہیں، 65 کروڑ گیلن پانی 4 سال میں ہنگامی بنیادوں پر دن رات لگ کر کراچی کو ملنا چاہیے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلے گا تو فیصل آباد کی لومیں چلیں گی، کراچی چلے گا تو لاہور کی صنعتیں چلیں گی، کراچی چلے گا تو اسلام آباد اور پنڈی کا انورٹڈ کاماز میں ان کا نظم و نسق چلے گا۔ اگر کراچی چلے گا تو انورٹڈ کاماز میں کراچی چلے گا تو پشاور میں چھوٹی صنعتوں کا جال بچھے گا، کراچی چلے گا تو کراچی چلے گا تو کوئٹہ کے پانی کا مسئلہ حل ہوگا، کراچی نہیں چلے گا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سرمایہ کاری چاہیے۔ میں نے یہ سارے پروگرام ڈال دیے ہیں، میں اس کو پڑھ نہیں رہا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ آخر میں حیدرآباد کے لیے بھی 25 ارب کا پیکج ہو، اور اس مرتبہ اب حیدرآباد کی یونیورسٹی پر کام شروع ہو جانا چاہیے۔ آسمان سے حیدرآباد یونیورسٹی شٹل کو اتار کر زمین پر اب لایا جانا چاہیے۔ 25 ارب میں 10 ارب حیدرآباد کی یونیورسٹی کے لیے ہو، اور 1 سال میں یہ حیدرآباد کی یونیورسٹی بن جانی چاہیے۔ حیدرآباد کی کاٹیج انڈسٹری، حیدرآباد کا سیوک انفراسٹرکچر، اور جب میں حیدرآباد کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے سکھر، حیدرآباد کہتا ہوں تو میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، شکارپور، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ، یہ سارے، جب میں حیدرآباد کی بات کرتا ہوں تو ان سارے شہروں کی میں نے بات کی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے ہیلتھ کیئر، ہیومن کیپٹل، انسانی وسائل کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ، ریلیف پیکج ایس ایم ایز وغیرہ کو، اور یہ جو میں نے کہا کہ شہری انفراسٹرکچر میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو دیکھیں نا، شفافیت نہیں ہے۔ اسٹیل مل کے 10,000 لوگ نکال دیے، 5,000 گھر خالی کرائے جا رہے ہیں، تو اس زمین کا، اسٹیل مل کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت کہتی تھی نواز شریف پر
پیپلز پارٹی پر ابے تمہاری تو حکومت جیسے ہی جائے گی نیب تو تمہارے دروازے پہ کھڑی ہوگی، تو اسٹیل مل کی نجکاری کیسے کرو گے؟ اسٹیل مل کا کیا مستقبل ہے یہ بھی بتاؤ، پھر 10,000 لوگوں کو فارغ کرو، یونینوں کو بٹھاؤ اپنے ساتھ۔ میں نے 5th جنریشن ٹیکنالوجی کی بات کی، میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی، میں نے نئے ٹریڈ، نئی تجارت، آن لائن بزنس، اس میں سرمایہ کاری کی بات کی، اور اب آخری بات وینچر کیپٹل فائنینسنگ۔ وینچر کیپٹل فائنینسنگ کا آئیڈیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اوبر کا نیٹ ورک ہے، اور اوبر کمپنی کی اپنی کوئی خود کی کوئی ٹیکسی نہیں، اوبر کمپنی کی خود کی کوئی ٹیکسی نہیں ہے، لیکن دنیا کا ٹیکسی کا سب سے بڑا نیٹ ورک اوبر کا ہے۔ ایک سافٹ ویئر ہے، اور وہ سافٹ ویئر عام نوجوانوں کا ٹریک کرتا ہے، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، موٹر سائیکل، ٹیکسیاں، گاڑیاں خریدتے ہیں اور اوبر کے ساتھ رجسٹر کر کے چلاتے ہیں، خود بھی کما رہے ہیں، ان کی ٹیکسی بھی چل رہی ہے، لوگوں کو بھی دیگر ٹرانسپورٹ سے تھوڑی کمپٹیٹو، شاید اس سے تھوڑی بہتر سہولت مل رہی ہے۔ یہ اوبر کمپنی کا جادو ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک سافٹ ویئر وہ ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں ٹیکنالوجی میں نے بتا دیا، 2400 ارب کا میں نے ریلیف پیکج کہہ دیا۔ اچھا ایک مجھے پرچہ آ گیا، اسٹیل مل کا میں نے بتا دیا، پی آئی اے کا، کہ بھائی ان کی یونینوں کو جو منتخب ہیں، جو غیر منتخب ہیں، سب کو بلائیں، مکالمہ کریں۔ جیسے پی ٹی سی ایل کی نجکاری ہوئی تھی، اس میں 6 کی 6 یونینیں آن بورڈ تھی، ہم نے ان یونینوں کو بٹھایا تھا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ، اور 10 سال تک کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا، 5 سے 10 سال اس پر عمل درآمد ہوا، 5 سال تک کسی کو نہیں نکالا گیا، انہیں بیسٹ گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا۔ اگر یونینیں تیار، مزدور تیار، ملازم تیار، تو ان کے صلاح مشورے سے، ان کی رضا، ان کی صلاح مشورے سے جو ہے وہ ان کی آمادگی سے پی آئی اے کا فیوچر، اسٹیل مل کا فیوچر وہاں کی یونینوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم بیٹھ کر ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات کرائیں گے۔ ہم نے پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرائے تھے، $800 ملین حفیظ شیخ کے اوپر ہیں کہ وہ لائیں اتصالات سے، حفیظ شیخ کے اوپر ہے۔ آج اگر وہ مشیر خزانہ، وزیر خزانہ جو بھی ہیں، یہ ان کے اوپر اونس ہیں۔ ہم نے اپنا کام کر کے یونینوں کو بٹھا کر آپ کو سہولت دی، آپ نے پیکج دیا، اتصالات والوں کو ہم مانتے ہیں انہوں نے پیکج دیا، لیکن $800 ملین ہماری قوم کے ملنے چاہیے۔ تو آگے نجکاری سے پہلے یونینوں کے ساتھ بیٹھ کے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر حل نکالیں۔ اسٹیل ملز یہ ہو گیا۔ پھر بیل آؤٹ پیکج میں نے بتا دیا، 2400 ارب بیل آؤٹ پیکج ہو، 1200 ارب میں نے بتایا یہی جو چل رہا ہے، 600 ارب بجلی کا، 300 ارب تجارت کا، 300 ارب تعلیم کا، یہ میں نے پیکج بتا دیا۔ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ 1 کتنے ٹریلین کا ان کا وہ ہے، 3 ٹریلین کا ہے، 1 ٹریلین ڈالر ہے، 1.3 ٹریلین ڈالر، تو یہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ وہ بھی نوٹ چھاپیں گے یار۔ آپ بھی 2400 ارب لا کے لوگوں کو موقع دیں کہ کاروبار تجارت کو سنبھالیں، اپنے نقصان کو پورا کریں، اپنی جو دیکھیں نا، کسی نے مال لیا تو اس نے پیسہ نہیں دیا، کسی نے بیچ دیا تو خریدنے والے نے پیسہ نہیں دیا، تو یہ ساری پیمنٹس ہو جائیں گی، آپ کی اکانومی چل پڑے گی۔ یہی طریقہ ہے چلانے کا۔ آخر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بڑا کوئی اور ڈیزاسٹر نہیں ہے میرے خیال میں پاکستان میں، وہ خود ایک ڈیزاسٹر ہے۔ کیا تیاری 2005 میں بنا تھا؟ میں جنرل افضال کو اکیلے کو نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی جنرل آئے، جتنے بھی اس کے ڈی جی آئے، کیا انہوں نے بھائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں؟ لوکسٹ آ گئی، کورونا آ گیا، اب یہ لوکسٹ کے خلاف کوئی تیاری نہیں ہے۔ فوڈ کرائسس آئے گا، یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔
تو آگے کیسے سیو کریں گے اپنی اجناس کو, کیسے اپنی فصلوں کو بچائیں گے؟ تو لوکسٹ مینجمنٹ, چینج مینجمنٹ کا میں نے جو کانسیپٹ دیا ہے, مینجمنٹ بھی ہے, اینڈ کنورٹ کورونا انٹو این اپرچونٹی. زندہ قومیں چیلنجز کو مواقع میں اور اپرچونٹی میں تبدیل کرتی ہیں. میرے خیال میں مجھے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. 2400 ارب کا ریلیف پیکج ہونا چاہیے. پھر بلڈنگ جو لیاری میں, یہ لیاری میں جو بلڈنگ گری ہے, میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بے حسی, حکومت سندھ کی بے حسی کی مذمت کرتا ہوں. میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان کے ساتھ. پچھلی سطح تک مقامی حکومت اور بلدیاتی ذمہ داریوں کو لے جائیں, آئین میں اس کو تحفظ دیں. ایک پورا زرعی اصلاحات, ٹیکسوں کا منصفانہ نظام, وسائل کی منصفانہ تقسیم, مرکز سے صوبوں کا آبادی پہ ملے تو صوبوں سے نیچے شہروں, ضلعوں, قصبوں, دیہاتوں اور بلدیات کو بھی آبادی پر ملنا چاہیے. یہ تو 6 نکاتی ہمارا اصلاحاتی ایجنڈا, نیشنل ایجنڈا ہے, وہ بھی اس بجٹ کے ساتھ اس اگلے سال امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ پورا ایک اصلاحاتی پیکج ہے, آئینی, سیاسی, معاشی, معاشرتی, جس سے کہ اس کورونا سے بھی لڑیں گے, سیاست, معیشت اور معاشرت کے کورونا سے بھی لڑیں گے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ 8,500 ملازمین جو پولیو اور جو یہ امیونائزیشن اور ٹیکوں سے پبلک ہیلتھ کے ہیں, انہیں بھی فارغ کیا جا رہا ہے. میں دعائی دوں گا ان کے بہاف پر, ان کی جانب سے بھی, کہ خدارا انہیں بے روزگار نہ کرے. 1 کروڑ روزگار نہ دے, لیکن 1 کروڑ روزگار ہم سے نہ چھینے. 1 کروڑ سے زیادہ روزگار چھینا ہے, دینے کا دعویٰ کیا, لیکن 1 کروڑ سے زیادہ روزگار چھین لیا. یہ تبدیلی ہے. چینج مینجمنٹ کے بغیر یہ تبدیلی نہیں آئے گی. الیکٹیبلز کو باہر نکالنا ہوگا, متوسط غریب طبقے کو اسمبلیوں میں لانا ہوگا. اس وقت تک پاکستان 22ویں صدی میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. یا الہی وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. تو یہ میرا آخری شعر ہے. باقی ہاں دیکھیں, جعلی ڈومیسائل, کراچی دشمنی, سندھ پبلک سروس کمیشن میں 10 کے 10 اگر سلیکشن میں سندھی بولنے والے ہوں گے تو ہمارا سندھی بھائیوں, سندھی نوجوانوں, بہنوں, بیٹیوں سے ہمارا کوئی اختلاف, کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن 10 کے 10 اگر سندھی بولنے والے ہوں گے سندھ پبلک سروس کمیشن کے سلیکشن بورڈ میں, 34 کے 34 اضلاع میں ڈیپیوٹی کمشنر سندھی زبان بولنے والے ہوں گے, 140 اسسٹنٹ کمشنر میں سے 90% سندھی بولنے والے اگر اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے, تو پھر واضح طور پر سازش اور منصوبہ ہے اردو بولنے والے سندھیوں یا مہاجروں اور سندھی بولنے والے سندھیوں کو آپس میں دست و گریبان کیا جائے, انہیں آپس میں لڑایا جائے. دونوں میں انتہا پسندانہ سوچ, نفرت اور عصبیت کو ابھارا جائے اور کراچی کو اس کا اکھاڑا بنایا جائے, سندھ کو اس کا اکھاڑا بنایا جائے. تو میں ابھی سے متنبع کرتا ہوں کہ سندھ کے حکمراں اب ہوش کے ناخن لیں, سندھ پبلک سروس کمیشن میں توازن کو قائم کریں اور 4 کم از کم سندھ پبلک سروس کمیشن کے بورڈ میں اردو بولنے والے کراچی, حیدرآباد اور سکر کے ریٹائرڈ لوگ اور نمائندے ہونے چاہیے. اسی طرح 190 پولیس افسروں کو لاڑکانہ سے تبادلہ کر کے کراچی لایا جائے, ہماری سیٹوں کو مارا جائے اور وہاں 190 نئے لاڑکانہ سے لوگوں کو بھرتی کیا جائے. یہ بھی سندھ کے لوگوں کو تقسیم کرنے کا فارمولہ. عمل درآمد جاری ہے. جتنی 6 لاکھ 10 لاکھ نوکریاں حکومت سندھ نے 12 سال میں دی ہے, 6 سے 10 لاکھ, ان میں
شہری علاقوں کو 20% کوٹا نہیں ملا اور ان 20% میں بھی 10% جعلی ڈومیسائل والوں نے کوٹا لے لیا، باقی وہ نوکریاں بک گئی ہیں۔ تو کراچی، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملی 12 سالوں سے، ان کا احساس محرومی، احساس بیگانگی میں تبدیل ہو رہا ہے، احساس عدم تحفظ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی کے آثار ہیں۔ سندھ کے لوگوں کی تقسیم، ختم شدہ کوٹا سسٹم پر مسلسل عمل درآمد اور اس کوٹے پر بھی سندھ کے شہری نوجوانوں کو نوکریاں نہ دینا، سندھ پبلک سروس کمیشن کے بورڈ کا جو حال ہے، 190 لاڑکانہ سے پولیس افسران کو کراچی میں متعین کرنا، اور ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن نے 150 لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، اس میں سے بھی جو 17 گریڈ میں لائے ہیں اس میں سے بھی 85% دیہی سندھ کے ہیں، بمشکل 15% شہری سندھ کے ہیں۔ یہ سندھ کے لوگوں کی تقسیم کی واضح مثالیں ہیں، اور اگر سندھ کے لوگوں کی تقسیم کا یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوگا۔ مجھے نظر آ رہا ہے عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، انہیں ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے۔ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، اس کے نتیجے میں یہ سندھ صوبے کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ میں اپنے منہ سے سندھ کے تقسیم کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سندھ کے لوگوں کی تقسیم کہاں جائے گی یہ میرا عام سندھی، بولنے والا سندھی بھی سوچے۔ لاڑکانہ، دادو، شکارپور، نوشیرو اور بدین کا میرا سندھی بھی سوچے کہ یہ تقسیم، لوگوں کی تقسیم کہاں جا رہی ہے، یہ لوگوں کو کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے سندھی بولنے والے بھائیوں کو، سندھی بھائیوں کو، نوجوانوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان ایشوز پر۔ آخر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کہا، لوکسٹ کنٹرول کے لیے آئندہ 2 مہینے بہت اہم ہیں، جون جولائی، اور اس کے لیے بھی کوئی پیکج کا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے، کوئی ریلیف پیکج ہو۔ اور اس سال تو یہ پورا بجٹ کووڈ-19 ریمیڈی، ریلیف، ریسکیو بجٹ اس کو کہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں میں تو سب کو بھیجوں گا، ہاں سب کو بھیجوں گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ تو بھئی ہم نے تو جلا کے سرے راہ رکھ دیا، ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ تو اب یہ تو ہم تو ہر جگہ، ہم تو سفارتکاروں کو بھیجیں گے، میڈیا کے بڑوں کو بھیجیں گے، میڈیا کے بیوروز کو بھیجیں گے، کرنٹ افیئرز کو بھیجیں گے، اینکرز کو بھیجیں گے، دانشوروں کو بھیجیں گے، تبصرہ تجزیہ نگاروں کو بھیجیں گے، اور چیمبر آف کامرسز اور جو صنعتی انجمنیں، کاروباری انجمنیں، ان سب کو بھیجیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عاقبت نااندیش حکمرانوں کو، حکومت کے اہلکاروں کو، اور جو سیاست میں جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں، انہیں بھی بھیجیں گے، بادرآباد بھی بھیجیں گے، رائے ونڈ بھی بھیجیں گے، اور وہ یہ ان کا کون سا ہے جو اسلام آباد میں جو عمران خان کا گھر کہاں ہے، بنی گالا بھی بھیجیں گے، رائے ونڈ بھی بھیجیں گے، بادرآباد بھی بھیجیں گے، راول پنڈی بھی، سب جگہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, چاند بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اونٹ کو بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر دہشت گردی جب ہوتی تھی اور ایک مارکیٹ میں دہشت گرد آ کے خود کش حملہ کر کے جاتے تھے تو مہینوں تک اس مارکیٹ میں پھر لوگ بھی اس جگہ پر نہیں جاتے. تو اگر دیکھیں باہر نکلیں ماسک پہن کر نکلیں, کون کہہ رہا ہے کہ ڈریں, ماسک کے بغیر نہ نکلیں, احتیاطی تدابیر اختیار کریں, ہاتھ کو مل مل کے دھوئیں, سینیٹائزر کا استعمال زیادہ کریں. تو یہ ساری چیزیں مطلب آپ کو اختیار کرنی ہے. اونٹ کو کھلا نہ چھوڑیں, مطلب اللہ توکل پہلے پر اس چھتری کے نیچے اونٹ کو کھلا نہیں چھوڑنا. تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں سمجھنی ہیں. اور آپ نے جو کہا بہت اہم بات ہے کہ جہاں لسانی منافرت کے بیچ بو دیے گئے ہیں, لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے, عصبیت اور نفرت کو بڑھاوا دے دیا گیا ہے, وہیں سیکٹیرین جو فرقہ وارانہ فسادات ہے اس کو بھی ہوا دی جا رہی ہے, پھر فرقہ وارانہ تفرقے کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اسے بھی ہوا دی جا رہی ہے. تو میں عوام کو ہی کہوں گا کہ کراچی میں تو کم از کم قیادت آپ جس طرح بھی دیکھیں ہے یا نہیں ہے, لیکن 84 میں ہم نے اسے ختم کیا تھا. انشاءاللہ کراچی میں ہم شیعہ سنی فساد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, یہ ہمارا یقین ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے. اور پورے ملک میں بھی نہ ہو اللہ کرے, اور جہاں جہاں ہمارا اثر ہے ہم انشاءاللہ شیعہ سنی جو بھائی چارہ اتحاد بین المسلمین کو ہم کوئی یہاں سے نہیں آنے دیں گے, یہ ہمارا عزم ہے. میں نکلوں گا گلی گلی, مساجد, امام بارگاہ, ان کے بڑے اکابرین, ان کے بڑے اکابرین, ہر جگہ میں جاؤں گا اور انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا. ہمارے ساتھ ویسے عوام مجھے نہیں معلوم, وہ الیکشن میں پتہ چلے گا کس کے ساتھ ہیں, لیکن اس معاملے میں مجھے پتہ ہے کہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس نعرے کے ساتھ ہیں, اس نظریے کے ساتھ, وہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ مطالبات کیوں ہو رہے ہیں, یا تو جو لوگ ناکام ہو گئے, جن کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے, جنہوں نے باقی حجتیں پوری نہیں کی ہیں, تو اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے آخر میں اس کارڈ کو بلے آئیں گے بھائی. تو اور یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ پہلے بھی کیا, شہروں کی سیاست کرنے والوں نے بھی, اور دہی سیاست کرنے والے تو سالے کر ہی رہے ہیں, اور اس کی آڑ میں اربوں خربوں بدی ہو گئے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لے گئے, تو ایک سندھ کارڈ استعمال کر رہا ہے, تو پھر اگلا کراچی اور کوئی مہاجر صوبے کا کارڈ یوز کرے گا. لیکن میں نے سندھی بولنے والے دانشوروں, میڈیا کے لوگوں, میں نے ان کے جو جینوئن پولیٹیکل کارکنان, نظریاتی جو میرے سندھی بھائی ہیں, ان سے کہا ہے کہ وہ اگر اب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم سندھ کے لوگوں کی تقسیم کو روک دیں گے, تو سندھ کی تقسیم بھی رک جائے گی. لیکن اگر سندھ کے لوگوں کی تقسیم کا ایجنڈا کامیاب ہو گیا تو پھر نہ یہ میرے بس میں ہوگا, نہ آپ کے بس میں ہوگا, اور پھر نہ کنور نوید کو پتا ہوگا پھر آگے کیا ہوگا, یہ کسی کو نہیں معلوم. وہ جو راشد نے بھی کہا کہ ہر طرح کے انارکی اور فسادات نظر آ رہے ہیں. اگلے اس ایک سال امپورٹنٹ ہے, کرونا ہے, ٹڈی دل ہے, لوکسٹ ہے, یہی چیلنج اور یہی اپرچونٹی ہے. اب لوگوں کو ریلیف, ریسکیو, ریمیڈی دینی ہے. 3 آر ہیں, کووڈ-19 ہے, لیکن 2020 اور 21 میں آپ کیا کریں گے, یہ اس کا ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حل دے دیا. 2400 ارب کا ریلیف پیکج کم از کم ہونا چاہیے مختلف قومی شعبوں کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ یار, آپ سب کا بھی بہت شکریہ بھیا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ سب کی بات کی ہے میں نے, اور یہ میڈیا کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی تھی نا, 1 منٹ ہٹ جائیں. دیکھیں سب سے پہلے تباہی بربادی تو 2 لوگوں کی شروع ہوئی تھی, کہ سب سے پہلے تو میڈیا میں جو ان کے اشتہارات بند کیے گئے, ان کے واجبات بند کیے گئے, تو بھائی ان کے اشتہارات اور ان کے واجبات بحال کیے جائیں, واجبات فی الفور دیے جائیں. اور جو میڈیا میں بے روزگاری ہوئی ہے, تو بے روزگاری کا آغاز 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا, تو آغاز اس کا میڈیا سے ہوا. میری ہمدردی, میری حمایت میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہے. میں ان کی بحالی کی بات کرتا ہوں, اور اس لیے کرتا ہوں کہ میڈیا بے روزگار ہوا سب سے پہلے, جبری بے دخل ہوا, اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار جبری طور پر بے دخل ہوئے.
تو آپ کا میرا ایک ہی دکھ ہے, آپ کا میرا دکھ ایک ہے. آپ بھی جبری بے دخل ہوئے اور میں بھی جبری بے دخل ہوا, تو یہ 1 کروڑ لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتا ہے اس میں. بہت شکریہ. پانی دو یار, گلا خشک ہو گیا.